اونتی ورمن کی بات کی ہم، اونتی ورمن کشمیر کا راجا تھا، وہ کچھ 30 سال کے بعد 855 سے لے کے 883 تک راجا تھا کشمیر کا. اس کے بعد اس کا واقعہ تھا شنکر ورمن، وہ اگلے 17 سال 902 تک راجا ہے. وہ بھی ایسے ہی مرا جیسے جب جاتے جاتے جہانگیر مرا تھا یہاں پر، اسی طریقے سے وہ جنگ کر کے آ رہا تھا تو واپس آتے ہوئے درے پر کسی جگہ سے ایک آدمی نے تیر مارا اور اس کی گردن میں گھسا، تو تیر نکالتے نکالتے وہ مر گیا. تو انہوں نے اس کو پھر جیسے جہانگیر کو لے گئے تھے، انہوں نے اس راجا کو گھوڑے پر کھڑا کر کے ڈنڈے ونڈے سے باندھ کر کے پوری طرح سے اس اپنی وہ انویٹیڈ تھی باہر والا، وہاں سے لے کے اپنی اس میں جوریڈکشن میں لے آئے. اور پھر اتنا تیز راجا تھا. حیدر ملک لکھتا ہے، اس کا بڑا مزیدار واقعہ ہے. ترگاتا کا ایک راجا تھا، چھوٹا سا راجا، اس کا نام تھا پرتھیجا. اس کا بیٹا اس کا وہ کیا کہتے ہیں ٹریبیوٹری تھا کشمیر کے راجا کا. اس کا بیٹا بھون چندر اس کا نام تھا، وہ کشمیر میں ایز رینسم رکھا تھا اس نے، اور وہ خود آ رہا تھا ادھر سے راجا کو نمسکار نام کرنے کے لیے. لیکن یہاں سے یہ راجا جم کے لے جا رہا تھا. اس راجا کی فوج کو دیکھ کے وہ آدمی اتنا ڈر گیا وہ بھاگ گیا. حیدر ملک لکھتا ہے کہ یہ راجا بہت کمزور تھا، اس کو کچھ بہت سارے دشمن تھے، یہ لڑ نہیں سکتا تھا. تو پھر پرتھیجا آیا، وہ اس کا کمانڈر بنا اور اس نے اس کو اسٹرنگتھ دیا. اور جب وہ مر گیا تو پرتھیجا نے کشمیر کا راج 2 سال کے لیے سنبھالا. اس کے بعد اس طریقے کی جلد بیانی چل رہی ہے. وہ یہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ حیدر ملک سمجھتا ہے کہ وہ آدمی اس چندر فیملی سے ہے، رام چندر، کوٹا دیوی وغیرہ جو یہ فیملی تھی، وہ یہ لوگ کہتے ہیں چاڈورا والے کہ ہم اس فیملی سے ہیں، اور اس فیملی کے راجا بنا رہا ہے یہ وہاں سے. اس طریقے کی جلد بیانی. تو یہ چیزیں دیکھ کے ایک بڑی ضرورت ہے کہ اس پوری ہسٹری کو دیکھا جائے. میں کس طریقے سے اس میں آگے بڑھا، وہ کہانی تھوڑی سی یہ کہہ رہے ہیں، میں 1-2 تک آپ کے سامنے رکھوں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو. جب ہم اس طریقے سے ہسٹری کو جب میں نے دیکھا تو مجھے اس چیز کا کہیں پر کوئی ثبوت نہیں ملا کہ رنجن مسلمان ہو گیا، کوئی ثبوت کہیں پر. اس سیریز کی پہلی کتاب جو ہے کشمیر آفٹر کلام، اس میں بہت وستار سے اس چیز کو دکھایا گیا ہے، میں نے ڈسکس کیا ہے. ہو سکتا ہے کسی وقت اگر ٹائم ملے تو ہم اس پر وستار سے بات کریں. لیکن یہ بات بہت صاف ہے کہ رنجن مسلمان نہیں بنا. کشمیر کا پہلا مسلمان بادشاہ کوٹا دیوی کے بعد 1339 میں شامیر بنا شمس الدین. اس کے بعد اس کی لائن چلی. ایک اور بات، سکندر کے پہلے ہاتھ، سکندر 1389 میں راجا بنا. اس وقت تو بڑا چھوٹا لڑکا تھا، 7 سال کا 8 سال کا لڑکا تھا. تو پہلے 5 سال تک، اس سے لے کے پہلے 5 سال تک، مطلب کیا پیریڈ میں کہہ رہا ہوں، 1339 سے لے کے 1394-95 تک کشمیر میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوا، کوئی پاپولیشن چینج نہیں ہوا، کوئی مسلمانی نہیں بنی. جونراج لکھتا ہے کہ یہ جو سکندر بنا، اس کا باپ جس کو آپ قطب الدین کہتے ہیں، اس نے قطادین لکھا ہے. اس کا باپ ان کی جو جتنے سارے رشی منی مولوی کا نام اس نے لکھا
سب سنتوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے اس کے بال پکے ہو گئے تھے، لیکن اس کا بیٹا نہیں ہوتا. لیکن پھر یوگی برہمناتھ آیا کشمیر میں، تو اس کے آشیرواد سے انہوں نے اس کو کیا کچھ دیا، لمبی کہانی. تو پھر اس کے کیا نام ہے، قطب الدین کے بیٹا بنا. اور اسی یوگی برہمناتھ نے کہا تھا کہ اس نے اس بچے کا نام شرنگار رکھا، اس بچے کا نام شرنگار رکھا. اس میں کہیں پر یہ ہم بات کر رہے ہیں قطب الدین 1373 میں بادشاہ بنا، 1389 تک. اکثر جو بات کہی جاتی ہے، جو تاریخ سعید علی میں بتاتا ہے، میر سعید علی ہمدانی کشمیر میں 1384 میں آئے. یہ سعید علی، تاریخ سعید علی بولتا ہے. تو جون راج میں اس کا کچھ نہیں لکھا ہے. اس میں لکھا ہے کہ برہمناتھ، یوگی برہمناتھ آیا، اس نے اس کو آشیرواد دیا اور بیٹا ہو گیا اس کا. اور یہی تاریخ سعید علی لکھتا ہے کہ جو جس کو ہم کیا کہتے ہیں شاہ ہمدان، کشمیر میں شاہ ہمدان جس کو ہم کہتے ہیں، میر سعید علی ہمدانی، وہ کشمیر میں صرف 2 چلے رہا. ایک چلہ ان کا ہوتا ہے وہ 40 دن کا، 2 چلے 80 دن. اس کے بعد آئی کہ واقعہ کشمیر، میر کیا نام ہے، تاریخ سعید علی 1580 کی بات ہے. یہ واقعہ کشمیر 1740 مان لیجیے. یہ لکھتا ہے، اس وقت تک پتہ نہیں کہیں کلیم تھا یا نہیں تھا. اس وقت یہ لکھتا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ میر سعید علی ہمدانی کشمیر میں 3 بار آئے، یہ تحقیق میں ثابت نہیں ہوا. یہ محمد اعظم دیدبری لکھتا ہے اپنے. یہ کچھ تک ہیں. اگر آپ کوئی ایک چیز جاننا چاہتے ہو، کوئی خاص بات ہو، کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس طریقے سے میں نے کیا کیا ہے، میرا جو یہ کام ہے، میں نے ساری پرشین ہسٹریز کو پڑھا ہے. پرشین میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا، 4 تاریخوں کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے. 2 پبلش ہو گئی ہیں، 2 بھی پبلش ہو رہی ہے پرشین ہسٹریز کا ٹرانسلیشن. پنڈتا صاحب نے ہمارے بہت پروفیسر پنڈتا نے پانیری کام کیا ہے، انہوں نے پاکستان شاہی کا ٹرانسلیشن کیا. ہمارے سامنے یہ چیز لائی تحفۃ الآباء کی بات کی ہے، اس نے بہت اچھا وہ کتابیں ہمارے سامنے لائی. میں نے ان ساری کشمیر کی ہسٹریز کو، ایک جو میں نے خود ٹرانسلیٹ کی، جو یہ 2 کتابیں، ایک کتاب پاکستان شاہی پنڈتا صاحب نے ٹرانسلیٹ کی ہے، ان سب کو لے کے میں نے کمپیئر کیا کہ جو ارلیسٹ ریکارڈ ہے، جس کو میں کہتا ہوں اوریجنل پرائمری ریکارڈ، میں اس کو کہتا ہوں پرائمری ریکارڈ، ان کو میں کہتا ہوں سیکنڈری ریکارڈ، اور پیر حسن باقی چیزوں کو میں کہتا ہوں ترشیری ریکارڈ. اس میں وہ کشمیری پنڈت کی بھی ہسٹری آتی ہے، جس نے سکھ دور میں لکھی ہے. تو یہ چیز میرے حساب سے پرائمری ہسٹری، سیکنڈری ہسٹری، ٹرشیری اور بعد کی ہسٹریز کو سمجھنا پڑے گا. ہم سیکنڈری ہسٹریز کو سورس نہیں مان سکتے. اب اگر محمد اعظم دیدبری وہ 1735 میں وہ ہمیں 1721 میں کشمیر میں ہوئے ایک بہت بڑے بلوے کی بات سناتا ہے، جہاں پر پہلے ہندوؤں پر پورے کا پورا بلوا ہو، اس کے بعد
شیعہ بھی اس میں لپیٹے گئے، 2 سال تک چلتا رہا۔ مغلوں کے 2 گورنر کشمیر سے ان کو باہر جانا پڑا۔ تو وہ کہانی جو وہ سنا رہا ہے یہ اس کی پرائمری کہانی ہے۔ اس کہانی کے لیے محمد اعظم دہلوی پرائمری سورس ہے، کیونکہ یہ اس کی لکھی ہوئی بات ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ کوئی دوسرا کچھ اور لکھے تو اس کو ہمیں محمد اعظم کی اس ڈسکرپشن کے ساتھ پرکھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے محمد اعظم کی 300 سال 400 سال پرانی کہانی جو اس نے لکھی ہے باتیں، ان کو ہم اس سورس کے ساتھ پرکھیں۔ یہ کام میں نے ان 4 کتابوں میں کیا ہے۔ ان کی پہلی کتاب ہے کشمیر آفٹر کالہن، جس میں یہ ساری چیزوں کا بہت وستار سے مینشن ہے۔ سید علی کا یہ بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ شاہ ہمدان کشمیر میں ایک ہی بار آئے، خالی 40 دن رہے، زیادہ ٹائم میں نہیں رہے۔ پھر اس میں جو کشمیر میں تیزی ہوئی، جو زبردستی لوگ مسلمان کیے گئے، جس میں بہت سارے مندر توڑے گئے، وہ سارے کا سارا سکندر کے پیریڈ میں، اس کے بعد 1394 کے آس پاس شاہ ہمدان کا بیٹا محمد ہمدانی، سید محمد ہمدانی آیا۔ وہ بھی چھوٹا ہی لڑکا تھا، وہ 20-22 سال کا تھا۔ وہ جو راجا تھا سکندر شنگار، وہ بھی 20-22 کا تھا۔ تو انہوں کی آپس میں بہت وہ نپٹی۔ تو انہوں نے بہت سارے مندر توڑے، باقی چیزیں کہاں کہاں پر توڑے، ہر ایک کی ڈیٹیل ہے ہمارے پاس، کس طریقے سے توڑے، لوگوں کو کیسے مار مار کے کیسے ہندو بنایا، یہ بات اس میں آتی ہے۔ لیکن ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کہ اس پیریڈ سے لے کے آپ پورا یہ رنجن جس وقت یہاں آیا، رنجن بہت ٹائم راجا رہا، وہ خالی کھٹر میں 3 سال راجا رہا، اس کے بعد 16 سال پھر ہندو راجا رہا ادھر دیو۔ تو وہاں سے لے کے پورے 16 سینچری تک ہمیں ایک ریگولر اتہاس ملتا ہے کشمیری پلٹوں کا، کشمیری پلٹوں کی ڈومننس کا، اور کشمیری پلٹوں کا اپنی دروہر کے لیے، اپنے ہونے کے لیے لڑنے کا۔ اس پیریڈ میں اسپیشلی لاسٹ پیریڈ میں زن لاگن کے بعد ان لوگوں نے لڑ کے کشمیر سے 2 بار سیدوں کو نکال دیا باہر، مطلب ایسے کہ سارے سید باہر نکلو، سارے سیدوں کو باہر نکال دیا۔ جو شیور نے لاسٹ مینشن کیا ہے اپنی لکھا ہے، اس میں وہ 1468 میں ایک لڑائی ہوئی، اس میں سارے کے سارے کشمیری لڑے، ہندو بھی مسلمان، اور ہندو اس میں بہت اکول پارٹنرز تھے۔ تو ادھر سے سید لڑ رہے تھے، ان سیدوں کے خلاف لڑے اور ان کو پھر مار بگایا، ان کو دوبارہ کشمیر سے نشکست کر۔ یہ واقعہ ہے 1486۔ زن لاگن کو بھی کشمیری پنڈتوں نے راجا بنوایا علیشا کے خلاف، جس کے بعد کیونکہ سکندر اور علیشا دونوں کا بہت اتیاچار ہوا تھا، سب مندر نے تھوڑے تھے، لوگوں کو یہ کیا تھا، کنورٹ کیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو پھر اس کے خلاف زن لاگن کو اچھا نہیں لگا، شاہی خان اس کا اس وقت کا نام تھا، راجے کا بیٹا تھا، تو اس کو اچھا نہیں لگا، تو لوگ اس کے ساتھ جڑ لیے، اور اس کو پھر کافی لمبی کہانی ہے، اس کو دوبارہ کشمیر کا راجا ان لوگوں نے، کشمیری پنڈت کو لڑاکو کہتے تھے، جو نام بھٹا ہے، بھٹا کا میننگ ہوتا ہے پہلے لڑنے والا، جو لڑتا۔ تو یہ ہمارا اتہاس ہے، ایسا اتہاس ہے جس پر ہم سب کو گرو ہو سکتا ہے، اور جس اتہاس کو ہم سب کو جاننے کی پریشانی رہنی چاہیے۔ ہم
اور دیکھیں. اور ہسٹری کو جاننے کے لیے ایک بڑی چیز یہ بہت ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو اسکروٹنائز کیجیے. میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، میں نے بہت ساری باتیں ان 4 کتابوں میں کی ہیں. آپ اس کو دیکھیں، یہ بات اپنے دماغ میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں کا کچھ بول رہا ہوں، لیکن کتاب کے اوپر جائیے تو فیکٹ کو دیکھیے تو اس کے بعد پرکھیے بھی بہت ضروری ہے. آج کل ہمارے پاس کیا ہوا ہے، خالی نیریٹو. ہندو نے اپنی کہانی سنانی، مسلمان نے اپنی کہانی سنانی. آدمی ہندوؤں میں بیٹھے گا، خالی ہندو کی کہانی سنائے گا. اور اکثر میں نے دیکھا ہے جب یہی ہندو مسلمان میں بیٹھتا ہے، مسلمان کی کہانی سناتا ہے. اس ہندو سے بھی ساودھان رہیے. اور مسلمان تو مسلمان کی کہانی ادھر بھی سناتا ہے، ادھر بھی سناتا ہے. لیکن کیا ہے کہ جب تک ہم اپنے فیکٹس کو، اپنے تتھیوں کو، اپنی بات کو پوری طرح سے سنشچت نہ کر سکتے، تب تک ایسے نعرے بازی سے بات نہیں کرتے. یہ جو نیریٹیوز بناتے ہیں، گڑھ لیتے ہیں، اس سے خالی ہم سب لوگوں کا، دوسرے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. بات نہیں آنے کرتی. بات ڈسکورس ہونی چاہیے، سوچ اور سمجھ کی بات ہونی چاہیے. نیریٹیو صحیح بات نہیں ہے. ہاں، نریشن الگ چیز ہے کہ بات کو کس طرح کیا جائے، اس کو پرکھنا ہے. ہم لوگوں نے پرکھنا ہے، سب لوگوں نے پرکھنا چاہیے. جیسے ایک چیز ہم نے اگر اقرار کی بات پر بات کی تو ایک غلط نیریٹو بن رہا تھا، وہ بیٹھ گیا. ایک بار کچھ مجھے لگتا ہے آج سے بہت سال پہلے، جس وقت مفتی سید کی پہلی حکومت آئی تھی، 2003-4 کی بات ہے، تو وہ اسلام آباد کا بڑا ایک کنٹروورسی ہوا تھا. تو پھر تھوڑا سا مجھے دیکھنا پڑا، ایک آرٹیکل انہوں نے لکھا. اس کے بعد وہ اس کے وہ ایم ایل اے کون تھا، وہ اس کے پیچھے لگا ہوا تھا اس کا محبوبہ کا، وہ ایک نام تو تھا ہی. پھر جب ہم ساری ان کی ہسٹری سامنے رکھا تو یہ بات بیٹھ گئی. لیکن یہ بات بالکل میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں سائے سے، یہ پنڈت والا پنڈتوں کی کہانی نہیں ہے، یہ آرم بٹ کا نیریٹو نہیں ہے. میں سب لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھو، میں آرل بٹ کا نیریٹو، پنڈت کا نیریٹو، کسی کا نیریٹو مسلمان کا وہ نہیں مانتا ہوں. ورشنز کے میں بہت خلاف ہوں. ورشن صرف ایک ہو سکتا ہے، جس طرح سے جج کے سامنے کسی واقعہ کے چشمدید گواہ آتے ہیں تو وہ ورشن ہو سکتا ہے. 300 سال پہلے ہسٹری لکھی گئی، 400 سال بعد میں آپ اس کو نیا دوڑ مروڑ کے کہتے ہو کہ یہ النکار نہیں تھا، اس کا نام تو لنکر چکر تھا، اور یہ سودیو کے یہ ورشن نہیں ہے. یہ ہسٹری کے ساتھ اس کا وائلنس ہے ہسٹری کے ساتھ. تو یہ ایک کام ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ میں نے کیا ہے. تو میں